ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے اساتذہ کرام کو خراج تحسین پیش کروں اور اپنے تمام معاونین اور مخلصین کو خراج تحسین پیش کروں، چونکہ تمام حضرات میرے رابطے میں نہیں ہیں، تو سوچتا ہوں کہ چلو اسی طریقے سے میرا یہ میسیج پہنچ جائے ان تک، تو کہیں نہ کہیں میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو آج سب سے پہلے کشمیر سے لے کر یو پی سے ہوتے ہوئے، یو پی سہارنپور سے ہوتے ہوئے گجرات تک جتنے میرے اساتذہ کرام ہیں، ان تمام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ اللہ سب کو شاد رکھے، اللہ سب کو آباد رکھے، اور اللہ سب کی زندگیوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں دے۔ بالخصوص دارالعلوم رحمانیہ گودرا، جہاں میں نے تقریباً 8 سال پڑھا، نورانی قاعدے سے لے کر عربی چہارم تک میں نے پڑھا، اور وہاں کے تمام اساتذہ کرام کا میں شکر گزار ہوں۔ بطور خاص مولانا اختر صاحب، آپ کی وہ میٹھی میٹھی باتیں، وہ اشعار اور مسکراہٹیں بہت یاد آتی ہیں۔ مولانا ابراہیم صاحب، مولانا شعیب صاحب، اور قاری صدیق صاحب، مفتی نثار صاحب، مفتی امین صاحب، اور ہمارے محتمم صاحب جناب مولانا عبدالستار باغلیہ صاحب، اللہ سب کو خوشیاں دے، اللہ سب کو شاد رکھے، اللہ سب کو آباد رکھے، اور آپ لوگوں سے جو فیض دنیا پا رہی ہے تا حیات تا قیامت، یوں ہی دنیا فیضیاب ہوتی رہے، اور دارالعلوم سے یہ نور پوری دنیا کے اندر بکھرتا رہے، یہ اپنی دعائیں ہیں۔ بالخصوص میرے مشفق، مہربان اور کریم استاذ مولانا حافظ بشیر دیولا صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر آسانیاں دے، کسی کا محتاج نہ بنائے، ان کو خوشیاں دے، کیونکہ مولانا بشیر صاحب ایک ایسے استاد ہیں، ایسے شفیق اور مہربان استاد ہیں کہ جن کی وجہ سے میں قرآن کریم حفظ کر پایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں قرآن کریم حفظ کرنے سے عاجز آ گیا تھا، میرا دماغ اور ذہن اتنا کمزور تھا کہ میری بس ہو گئی تھی۔ تو ایسے موقع پہ مولانا بشیر، مولانا عباس صاحب جب چھوڑ کے چلے گئے تو میرا نمبر لگا مولانا بشیر صاحب کے پاس، تو سخت تھے، ادھر سے میرا ذہن بھی بہت کمزور، بہت فکر ہوئی، بہت ٹینشن ہوئی کہ اب کیا بنے گا کیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کبھی تریاق اور کبھی تلوار بنتے ہیں، لیکن وہ الفاظ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ الفاظ کس پرکار کے ہیں اور کس قسم کے ہیں۔ تو میرے الفاظ، میرے استاد کے 2 لفظ تھے، بلکہ ایک لفظ تھا، صرف ایک لفظ تھا، اس ایک لفظ کے اندر ایسی تاثیر تھی، ایسی شفا تھی کہ اس لفظ نے میرے دماغ کے تمام دریچے، تمام کھڑکیاں، تمام دروازے کھول دیے۔ پورے 2.5 سال کی ایک لمبے عرصے میں نے 7 پارے حفظ کیے۔ تو مولانا بشیر صاحب کے وہ لفظ جب میں ان کے پاس گیا تو میرا کان پکڑ کر کہا، بیٹے کتنے پارے ہوئے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ حضرت 7 پارے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت نے کہا تھا کہ اس سال، یہ ذی الحجہ کی بات ہے تقریباً، کہا تھا کہ اس سال رجب کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی آپ کا سبق، بلکہ جمادی الاخری کے اواخر میں آپ کا سبق بند کر دیا جائے گا، لیکن 21 پارے مکمل کر کے۔ یہ لفظ اور یہ جملہ میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسا تھا کہ جیسے مجھے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ایک چیز نارمل تھی، اور نارمل اس وجہ سے تھی کہ حضرت کا اخلاص، حضرت کی للہیت اور حضرت کا خلوص، حضرت کی محبت
حضرت کی شفقت تھی. اور میرا تمام اساتذہ کرام، تمام معلمین، تمام مدرسین کے لیے یہی میسیج ہے کہ اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا. اور بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے سب سے پہلے جو مین چیز اور جو ناگزیر چیز ہے وہ ہے اخلاص. آپ کے اندر اخلاص ہے تو اگر آپ بجائے پورے دن کے 1 گھنٹہ اگر درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ پورے مہینے کی معنویت رکھتا ہے. اور اگر اس اخلاص نہیں ہے تو آپ کتنی ہی محنت کر لو، کتنی ہی کوشش کر لو، بچہ اپنی آخر منزل تک پہنچنے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے گا. تو طالب علم کی کامیابی کے لیے، طالب علم کی تمام مراحل کو طے کروانے کے لیے، اس کو آخر منزل تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کا اخلاص بہت اہمیت رکھتا ہے. اس لیے جو بھی استاد، معلم، مدرس میری یہ باتیں سن رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کون بتا رہا ہے، بس یہ دیکھو کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو میں چونکہ عملی طور پر مجھ پر یہ بات گزری ہے، آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ میں اس قابل تھا، میں اس قابل تھا، اور میں اتنے حالات سے گزر چکا تھا کہ میں اپنے قرآن کریم جو حفظ کرنا شروع کیا تو اس کو بالکل چھوڑ دینا چاہ رہا تھا، کیونکہ میرا دماغ، ذہن بالکل جواب دے چکا تھا. اس دوران اگر ایک استاد کے ایک جملے سے اگر اتنا بڑا ہیرا پھیر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاص اور للہیت کی وجہ سے، باقی کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں شکر گزار ہوں میرے استاد محترم کا، پھر شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. اللہ کی مدد سے، اللہ کے کرم سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کی محبتوں کی وجہ سے میں قرآن کریم حفظ کر پایا، اور اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے میں قرآن کریم کو مکمل کر پایا. یہ بس میں دعائیں دے سکتا ہوں اپنے استاد محترم کو، اور ایک میسیج دے سکتا ہوں تمام اساتذہ کرام کو کہ آپ کلاس میں بیٹھنے سے پہلے 100 بار اپنے دل کو ٹٹول لیجئے، دیکھ لیجئے کہ ہم کلاس میں جا رہے ہیں، طلبہ کو درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے، ہمارے ارادے کیا ہیں، یہ دیکھنا از حد ضروری ہے. اسباق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد، آپ کی لیاقت اتنے ضروری نہیں ہے کہ جتنا ضروری آپ کا اخلاص ہے. کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے والا، ٹیچر ہو، استاد ہو، مفتی ہو، معلم ہو، شیخ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے اخلاص اور للہیت اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے. تو آج میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. بطور خاص گودرا والے میرے تمام ساتھی، اور گودرا کا کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ دیہڑی دار مزدور ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ معلم ہو، چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ اور کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا ہو، سب لوگ لاجواب بھائی، سب لوگ بے مثال، ہمیں خوب محبتیں ملی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. زندہ جاوید لوگ ہیں آپ، گجرات کے، پھر گودرا کے. اللہ نے بہت بخشا ہوا ہے، بہت دیا ہوا ہے، فراخ دلی اتنی دی ہوئی ہے کہ میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم رہ چکے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، سب کچھ پرکھا ہے. تو ہم بس آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اہل گودرا کو، اہل گجرات کو، گجرات کے علماء کو، گجرات کے حفاظ کو، گجرات کے مدرسین کو، اللہ پاک سب کو خوش رکھے. یہ میرا میسیج ہے بطور خاص آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کی طرف سے دعاؤں کا متمنی ہوں، دعاؤں کا خواستگار ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے اور آباد رکھے. وہ ایک جملہ جو میرے استاد نے کہا تھا، وہ جملہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب میں حضرت کے پاس آیا تو میرا کان پکڑ کر پوچھا کہ
پھر دہراتا ہوں یہ جملہ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی، آپ تمام اساتذہ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ بھی اخلاص سے پڑھائیے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیے پیار سے اور محبت سے، پھر آپ کا بچہ، آپ کا طالب علم کیسے کیسی منازل کو طے کرتا ہے، آپ کا نام کیسے روشن کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے جائیے۔ بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کر لیجئے۔ اللہ پاک آپ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بس مفتی یعقوب نحوی سے لے کر شیخ وسیم سے ہوتے ہوئے مولانا بشیر تک جتنے میرے اساتذہ کرام، لمبی چوڑی لائن ہے، سب کا شکر گزار ہوں اور سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے۔